اب پانی کے ایک قطرے کی بھی بات بتا دوں. جہاں اتنی باتیں کی ہیں آپ کو ایک اور قطرے کی بات بتا دوں. آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، ٹیئر، آنکھ سے آپ کے آنسو بہتے ہیں. 7 سمندروں کا پانی آپ گن سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. انسان کو معلوم ہونا چاہیے جہنم کی آگ، دوزخ کہتے ہی آگ کو ہے، نار، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو بجھا سکتا نہیں. اللہ کے خوف سے شرمندہ ہو کر آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آ جاتا ہے، مکھی کے برابر وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ دریا سے آپ لڑ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ایک قطرہ دریا سے لڑ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اے انسان، تو بھی ایک قطرے سے بنا ہے. اکڑ کس بات کی ہے؟ تکبر کس بات کا؟ تکبر تجھے زیبا نہیں ہے. تو ہمیں پانی کے حوالے سے، یہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں، پانی کی باتیں اور بھی کروں، بہت سی باتیں ہیں، چلیں 1-2 باتیں اس حوالے سے بھی بتا دوں. زمین پر جتنے پانی ہیں اللہ نے بنائے ہیں، وہ سمندر میں ہوں، دریا میں ہوں، چشموں میں ہوں، نہروں میں ہوں، سب اللہ نے بنائے. مگر مبارک پانی ہے زمزم کا. کون سا پانی؟ یہ زمزم کا لفظ حضرت ہاجرہ نے فرما دیا، یہی اس کا نام ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت سے نکلا، نبی کی ایڑی کی برکت سے پانی پھیلنے لگا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا زم زم، اس کے معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے مائی ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا. لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہو چکا، ہولی واٹر، پوری دنیا میں اس جیسا پانی نہیں. سیلاب آ گیا مکہ میں، دوسرے پانی آ کے زمزم کے کنویں میں گر گئے، یہ ابلنا شروع ہو گیا. جب تک دوسرے پانی باہر نہیں نکال دیے اس کا ابلنا بند نہیں ہوا. یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے. مومن اس کو زیادہ پیتا ہے، منافق اس کو تھوڑا پیتا ہے. اب وہ فلٹر ہونے لگ گیا، اب آپ کو پیور نہیں ملتا، فلٹر ہوا ملتا ہے. فلٹر کا مطلب چھانا ہوا، اس میں تانبا بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، وہ چھانا ہوا ملتا ہے. اب آپ کو موٹریں لگا دی. پہلے صرف مکہ میں ملتا تھا، مدینہ میں بھی ملتا ہے، دوسری جگہوں پہ انہوں نے پائپ لائن لگا دی ہے، ٹرکوں سے لے جاتے ہیں. مبارک ہے یا نہیں؟ اونچی. اس کے علاوہ مبارک پانی کوئی بتائے؟ پوچھ رہا ہوں. بارش کا پانی. کون سا پانی؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مبارک فرمایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. تو آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ بھی اونچی کہیے، پیا کرو. جب کبھی بارش ہو برتن رکھ کے پانی جمع کر کے پیا کرو، کتنی بیماریوں کا علاج ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے بارش کا پانی. بہت سے کنویں ہیں ایسے، آپ ان کا پانی دیکھتے ہیں. مدینہ منورہ میں 35 کنویں تھے. کتنے؟ سب انہوں نے بند کر دیے.
لوگ تبرک کے طور پہ پانی لیتے تھے، وہ کہنے لگے یہ شرک ہے، اس کو تبرک سمجھنا، کنویں ہی بند کر دیے۔ اللہ ہدایت دے ان کو۔ بہرحال بیر روحا ابھی بھی ہے، جن کو گردوں کی یا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، جلد کی بیر روحا کا پانی آج بھی منگوا کے پیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ برکت والا پانی کون سا دنیا میں دیکھا گیا؟ جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا، جو میرے نبی کی۔ جن کو نہیں ماننا وہ کیا کہتے ہیں، حضور نے ہاتھ رکھ دیا تھا نا برتن میں، تھوڑا سا پانی تھا تو ہاتھ رکھنے سے پانی زیادہ ہو گیا، انگلیوں سے نہیں نکلا، کیونکہ گوشت سے پانی نہیں نکلتا۔ لکھا کیا آگے کتاب میں؟ گوشت سے پانی۔ میں نے کہا پسینہ کہاں آتا ہے؟ گوشت کو آتا ہے یا کسی اور کو آتا ہے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے جی، گوشت میں پانی کہاں سے؟ ماء اللحم، باقاعدہ آپ گوشت ویسے رکھ دیں پانی گرنے لگ جاتا ہے۔ پسینہ کہاں آتا ہے؟ گوشت کو ہی آتا ہے یا کپڑوں کو آتا ہے؟ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا، یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے اتنے سارے لوگوں مل کے کنواں کھودو، شکایت کر رہے ہو چلو شروع ہو جاؤ کنواں کھودو۔ یہ بھی نہیں فرمایا 10 ادھر جاؤ 10 ادھر جاؤ 10 ادھر جاؤ، پھیل جاؤ چاروں طرف، کہیں نہ کہیں تو پانی ملے گا، لے کے آؤ 2 لوٹے مجھے بھی لا کے دو۔ یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو دعا کرتے ہیں بارش ہو جاتی ہے ابھی پانی آ جاتا ہے۔ فرمایا برتن ہے؟ جی ہے، لے آؤ۔ برتن لے آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، حدیث صحیح۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جس کو پانی چاہیے آ جاؤ۔ پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، مشکیزیں بھر رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں، پانی کم نہیں پڑتا۔ مدینہ منورہ جا کر بات سنائی، انہوں نے پوچھا قیل کم کنتم، تم کتنے تھے؟ ان کا 1500 تھے۔ 15 لاکھ بھی ہوتے پانی کم نہ پڑتا۔ ایسا پانی کوئی اور اونچی کہاں سے آ رہا تھا وہ پانی؟ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نبی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کی چھڑی مارتے ہیں، پتھر پہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پتھر میں پانی نہیں بھرا ہوا مگر وہ چھڑی مارتے ہیں پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ پتھر سے چشمہ جاری کرتے، میرے نبی نے انگلیوں سے چشمے جاری کیے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ آتینا ماضی کا صیغہ، کر دیا تو صاحب کوثر نے اپنا ہاتھ کوثر سے جوڑ دیا تھا، وہ آب کوثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پانی کی قدر سکھائی ہے، پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ شور مچا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ دنیا سے پانی ختم ہو رہا ہے۔ کتنے شہر ہیں جو ڈراؤٹ، قحط کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں بارشیں نہیں ہو رہی، سمندر بھرے ہوئے ہیں مگر زمین کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ تو پانی کی بے قدری نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں ڈیم بنانے کا مسئلہ ہے،
بند بنائے جائیں، پانی اس کو محفوظ کیا جائے، بارشوں کا پانی، اسی طرح دوسرے پانی ضائع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں تو حکومتوں کو اپنے مسئلے ہیں، ہماری کرسی بچ جائے، قوم مرتی ہے تو مرے، کیا پرواہ ہے۔ وہ فاروق اعظم ہی تھے جو یہ کہتے تھے کہ نیل کے کنارے ایک جانور بھی بھوکا مر جائے گا تو سوال مجھ سے ہوگا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ تھے، یہ آج کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی۔ مٹی منگوائی اللہ تعالیٰ نے زمین سے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ مٹی کے رنگ مختلف ہیں، اسی لیے انسانوں کے رنگ بھی مٹی کا مزاج مختلف ہے، لوگوں کے مزاج بھی مختلف۔ پانی سے اللہ نے اس مٹی کو گوندا، کتنے مرحلوں سے گزارا، کہاں کہاں کس کس طرح، کچھ تفصیل کتابوں میں ہے۔ یا اس سے مراد نطفہ بشر اللہ تعالی نے بنایا۔ مسئلہ یہاں کرتا چلوں، کسی کے ذہن میں اگر آیا ہو تو اس کا حل ہو جائے۔